میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی۔ علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان لیکون علی العالمین بشیرا ونذیرا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ کان للکافۃ الخلق سراجا منیرا، وعلى آله وأصحابه الذين جزاهم الله جنة وحريرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ ماذا على من شم تربة أحمدا أن لا يشم مدى الزمان غواليا، ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب، ونوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددی، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، بگرداب ولا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئی ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، استفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یکیز دشمناں، ہم مرا خوشحال گرداں اے خدائے مہرباں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، آسمانوں سے بلندوں کے ارادے نکلے، وادی کرب و بلا میں جو 72 نکلے، یا نبی کوئی نہیں آپ کے بیٹوں کا جواب، سر کٹانے کے لیے نہیں گھر پر نکلے، کرتے رہتے ہیں صدا روزہ انور کا طواف، ہم سے بہتر تو مدینے کے کبوتر نکلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر، رسول ہاشمی کی امتوں میں جان پیدا کر، بنے جو دین کا دشمن نہ وہ انسان پیدا کر، کیا جس نے فتح خیبر اسی کی شان پیدا کر، ہٹا دے ساری رستوں سے یزید نام کے پتھر، ہجوم کربلا میں شوکت اسلام پیدا کر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ باواز بلند ہو کر درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام حضرت مولانا بالفضل اولانا محمد حنیف قادری صاحب کے صاحبزادے سلموں کی ولادت کی خوشی میں عمل میں آیا ہے۔ ہمارا اسلامی و اخلاقی ایمانی فریضہ یہ بنتا ہے
کہ ہم نومولود بچے کے لیے دعا کریں. پروردگار عالم بطفیل حضور نبی بشیر صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادہ سلموں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور دنیا و جہان کے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں بلاؤں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے اپنے حبیب کے صدقے میں محفوظ و معصوم فرمائے. میں فرمائش کے مطابق نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. بالخصوص علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی توجہ ان کی دعاؤں کے سہارے آپ تک اور ہماری اسٹیج پر اس وقت ایک بہترین دلربا شاعر حضرت علامہ قاری محمد سادس رضا صاحب قبلہ مرحوم بیٹھے ہوئے ہیں. میں بالخصوص ان کی توجہ کا طالب ہوں، آپ سب تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرما لیں. انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ کئی دنوں کے بعد بلکہ مہینوں کے بعد احباب کی دعاؤں سے نعت پڑھنے کا موقع ملا، ورنہ رات کا آخری حصہ اکثر میسر آتا ہے اور تھوڑی بہت تقریر ہوتی ہے. آج نعت پڑھنے کا موقع ملا تو دل پاک پاک ہو گیا. ہر عاشق رسول کا حق ہے کہ نعت پڑھے. شعر ملاحظہ فرمائیں. مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب ماشاءاللہ. ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے؟ عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا. بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے یہاں ایک پروگرام ہو رہا تھا 11ویں شریف کے موقع پر، تو رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور میرا نمبر آیا. علماء کرام کی بڑی شکایت تھی کہ مجمع بولتا نہیں ہے. جب میرا نمبر آیا تو میں نے مجمع سے کہا کہ مت بولیے، ایک بار سوچ لیجیے. سبحان اللہ. پورا مجمع بولنے لگا. اگر بولنے میں کچھ تکلف ہو رہا ہو، حالانکہ بندہ اسی وقت خاموش ہوتا ہے جب بہت غور سے سنتا ہے، تو وہ خود بولنا نہیں چاہتا، سننا چاہتا ہے. تو صرف سوچ لیجئے ایک بار. سبحان اللہ. جب بولنے لگے شعر ملاحظہ فرمائیں. عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا. بہت خوب. عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا. عرش پر آپ پہنچے تو رب نے کہا. اب جاؤ تمہیں روکتا ہے، اب جاؤ تمہیں روکتا
روکتا کون ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے یا نبی آپ ہے دوسرا کون ہے اور حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچا گیا وہ شعر ملاحظہ فرما لیں کعبہ شریف میں بھی 360 سے زیادہ چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے تھے آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا ورنہ کس کو پتا تھا خدا جشن عید میلاد النبی غلبہ اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے یا نبی آپ ہے دوسرا کون ہے اور شعر ملاحظہ فرما لیں محبتوں سے بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا سے یہ راز حقیقت کھلا کربلا سے یہ راز حقیقت کھلا کربلا سے یہ راز حقیقت کھلا ارے راہ بر کون ہے رہنما راہ بر کون ہے رہنما کون ہے راہ بر کون ہے رہنما کون ہے انبیاء میں حبیب خدا کون ہے یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے بہت دنوں کے بعد نعت رسول پڑھنے کا موقع ملا سر تال پتہ نہیں کہاں سے کہاں آئے گئے شعراء کرام سنتے ہیں بہرحال ٹوٹی پھوٹی طرز تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا بلکہ ایک عاشق رسول کا درد تھا جو آپ کے سامنے منکشف ہو گیا اللہ جل جلالہ رحمٰن والہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت قریب نہیں آیا کہ ان کے دل خوف الہی سے چھپ جائے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر آئی کہ یا رسول اللہ مدینے کے سرحدی علاقے پر ایک شخص آباد تھا جس کی موت ہو گئی گھر والوں نے جنازے کا اہتمام کیا ہے یا رسول اللہ تشریف لے چلے جنازے کی نماز پڑھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دیکھا قبر تیار ہے کفن میں بسا دیا گیا ہے عطر لگا چکے ہیں پھولوں سے اس کا جنازہ سجایا جا رہا ہے اللہ کے رسول نے حکم دیا جنازہ اٹھایا جائے قبرگاہ کی طرف جنازہ لایا گیا نماز ادا کی گئی قبر تیار ہے دو لوگوں نے کندھوں پر اٹھا کر اسے آخری منزل میں اتار دیا اب چاروں طرف سے مٹی لگائی جا رہی ہے گویا کی پوری قبر کو جس کے درمیان آسمان اور مٹی کی ایک پرت تھی لوگوں نے اسے بند کر دیا سوئی کہ نوک کے برابر بھی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں پوری قبر میں تاریکی پھیل جاتی ہے
सूरज की शुआएं और उसकी किरणें भी कहीं किसी जहत से कब्र में नहीं पड़ पा रही। जब तारीकी और तन्हाई ने उसे घेर लिया, जब लोग अपने घरों को लौट रहे थे, एक एक करके अपने बाप को, अपने भाई को, अपने चचा को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज व अकारीब को वो दुहाई दे रहा था, पुकार रहा था कि लोगों मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मैं वही हूँ, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम में सारे मैं इंसान हूँ, मैं तुम्हारी आबादी का एक शख्स था, मैं तुम्हारे साथ उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, चलता था, तुम्हारे सफर में, तुम्हारे हजर में, नमाज में साथ था, जिहाद में साथ था, हज के मौके पर हम साथ थे, क्या वजह मुझे आज सब हमें तन्हा छोड़े जा रहे हैं। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सब अपने घरों को आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की जमाअत को लेकर एक खजूर के साए में बैठते हैं। बाग का खादिम खजूरों का तबक लेकर पहुंचता है, लाकर खिदमत मुस्तफा में पेश कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का एक दाना उठाया, मुलाहजा किया, हसरत व यास की निगाह से देखा, आंखों से तो रोया, आंसू टपके, रुखसारे मुस्तफा पर निसार होकर दामन मुस्तफा पर आकर जज्ब हो गए। अल्लाह के रसूल ने मजमे आम में निगाह डाली, एक शख्स को बुलाया, खजूर उसको दे दिया, दूसरी खजूर का दाना उठाया, दूसरे को बुलाया, उसे दे दिया, तीसरे को बुलाया, उसे दे दिया। गर्ज़े कि जितने खजूर के दाने थे, अल्लाह के रसूल ने लोगों को बुला बुला कर एक एक करके सबको दे दिया। एक बूढ़े सहाबी रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, फिदाक अबी व उम्मी व नफ्सी, आपके कदमों पर मेरी जान कुर्बान। या रसूल अल्लाह, आपने खजूर के सारे दाने तकसीम कर दिए। या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ थे, ना आपने सुबह को कुछ नाश्ता लिया, ना आपने दोपहर में कुछ खाना खाया, अब शाम का वक्त है, जबकि बाप के खादिम ने आपकी बारगाह में खजूरों का तबक पेश किया, तो होना तो ये चाहिए था कि आप अपने लिए भी कुछ बचा लेते। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबा, तुम्हारा सवाल तो सही है, लेकिन क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? इस मजमे में जिनको मैंने खजूर के दाने दिए हैं, मेरी निगाह नबूवत देख रही है, तीन दिन के फाके करने वाले बैठे हैं, और मैं मुस्तफा, मैंने रात में भी खाना खाया है, मैंने सहरी भी किया है, अपने बीवी के साथ मैंने सहरी किया है, पानी भी पिया है, और अब जबकि शाम का वक्त है, हम रोजे से हैं, हमें मालूम है कि 3 दिन के फाका किए हुए लोग बैठे हैं। अगर खजूर का दाना मैंने अपने पेट में डाल लिया, तो मैं रब की बारगाह में कौन सा जवाब दूंगा, रब की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? 3 दिन के भूखे प्यासे लोग बैठे हैं, मेरी निगाहें नबूवत देख रही है कि इनके पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, लेकिन ज़बान पर भूख की शिकायत नहीं है, प्यास की शिद्दत का कोई इजहार नहीं है, लेकिन मैं मुस्तफा हूँ, अल्लाह ने इन तमाम हालात से मुझे वाकिफ किया है, इसलिए मैंने खजूरों को तुम सब में तकसीम किया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, अभी जिस साथी को हम कब्र में उतार के आ रहे हैं, तुम जानते हो वो कैसा था? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने वो कैसा था। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वो बहुत ही नेक था, जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते कि नेक था, उसके लिए इससे बड़ी सनद कोई और नहीं हो सकती। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब उसके हालात क्या है? तो मुस्तफा ने फरमाया, जब तुम लौटे, तुम में से हर एक को आवाज दिया, मैंने उसकी आवाज को सुना, रब की रहमत ने उसे आवाज दिया, ऐ मेरे बंदे घबरा मत, तेरा सजदा, तेरा रुकू, तेरा किया हुआ क़याम, सजदे की हालत में तस्बीह व तहलील का मुज़ाहिरा, वो सारी चीजें मैंने एक एक करके नोट कर रखी है, और उसके बाद अल्लाह का हुक्म होता है अपने फरिश्तों के जरिए, ए मेरे फरिश्तों, जाओ नूर की एक रोशनी का नुक्ता उसके कब्र में रख दो। वो नूर की रोशनी का एक नुक्ता उसके कब्र में रखा जाता है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने अपनी रहमत का एक नुक्ता उसकी कब्र में रखा था, और अब उसकी कब्र का हालत ये है कि उसकी कब्र चाँद से भी ज्यादा रोशन है, सूरज से भी ज्यादा चमकदार है। अगर यकीन नहीं है तो तुम में से कोई जाए और उसके कब्र को खोल कर देख ले, तो उसके कब्र से ऐसी रोशनी फूटेगी कि फिर सुबह क़यामत तक कभी रात की
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी रोशनी उसके कब्र से फूटेगी कि सुबह क़यामत तक कभी रात की तारीख के ज़मीन पर आने की जुर्अत नहीं करेगी। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कैसी रोशनी है, वो कौन सी ऐसी रोशनी है, वो कैसी चमक है? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, वो सूरज की चमक नहीं है, वो चाँद की ललक नहीं है, वो दुनिया का उजाला नहीं है। अल्लाह ने अपने बंदे खास की कब्र में जन्नत का उजाला पैदा फरमा दिया है, और जन्नत का उजाला जहाँ होता है वहाँ तारीकी का दूर दूर तक भी नहीं होता है। गोया कि ये जो दुआ की जाती है, ए मौला इसके कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल दे, ए मौला इसके कब्र में जन्नती बिछौनों को दाखिल कर दे, ये सिर्फ दुआओं और जुमलों का मामला नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत से ऐसा मजबूत रिश्ता हुआ करता है कि अल्लाह अगर के बंदे मोमिन हक पर आके कब्रिस्तान में आराम कर रहा होता है, दुमरियागंज की कब्रिस्तान में लेटा होता है, लेकिन अल्लाह जिसको अपना मकबूल बना लेता है, अगर हुए जमीन की बस्ती में रहता है, लेकिन अल्लाह जन्नत की रोशनी को उसके कब्र में डालता। तो लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, रोजा तो हम भी रखते हैं, फिर वो कौन सा ऐसा काम कर रहा था? मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, ये आयतें करीमा जब नाज़िल हुई, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, उसके पड़ोस में एक शख्स ऐसा था जो कातिबीन वही में से था, जो वही नोट करता था। मैं पढ़ देता था, वो नोट कर लिया करता था। जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई और उसने जाकर इस आयत करीमा का दर्स दिया, वो एक भटका हुआ इंसान था, दिल ही दिल में ताइब हो गया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हदीस कुदसी में फरमाता है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़ुल्ला, जब बंदे मोमिन तौबा का इर्तिकाब करता है तो गोया कि वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने अपनी साबिक़ा जिंदगी में कोई खता गुनाह किया नहीं। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फिर इस आयत करीमा को उसने अपने लिए वजीफा बना लिया। वो कोई और नहीं, नमाज रोजा तो अपनी जगह में मुसल्लम है, उसको कब्र में जो रोशनी मैसर हो रही है, कब्र में जो पाकीज़गी और तहारत मैसर हो रही है, कब्र में जो सुकून मैसर हो रहा है, रब की रहमतें जो उसका इस्तेमाल कर रही है, जन्नत की खिड़कियां उसके कब्र में जो खोल दी गई है, जन्नत के बिछौना उसके कब्र में जो लगा दिया गया है, वो सजदे की बुनियाद पर नहीं, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह को उसने अपना वजीफा बना लिया था। तो गोया कि ये आयत करीमा अपने अंदर एक ऐसा तूफान रखती है कि अगर बंदे मोमिन गुनाहों में छलाकोर होता है तो इस आयत करीमा की तिलावत के सत्ते में जिंदगी के सारे गुनाह उसके धुल जाते। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की ये हिकायत बयान कर रहे थे, मजमे में सन्नाटा छाया हुआ था। हदीस पाक का टुकड़ा है, अतैतु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कन्नमा अला रुसूल, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुए तो हमने देखा कि मजमा इस हालत में बैठा है कि जैसे हर शख्स के सर पर किसी ने परिंदा बिठा दिया हो कि अगर सर जरा सा हिलाएंगे तो परिंदा उड़ जाएगा। ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान हुआ करता है कि जब बंदे मोमिन कुरानी आयात का एहतराम करता है तो अल्लाह इस कदर दर्जे दिया करता है। कुरान जो कि मुस्तफा की शान में उतरा है, मुस्तफा की तारीफ में उतरा है, मुस्तफा के नाम के लिए उतरा है, मुस्तफा पर उतरा है, तो जब कुरान के आयतों में इतनी पाकीज़गी और तहारत है कि अगर कोई बंदा कुरान से इश्क कर लेता है, मोहब्बत कर लेता है, एक आयत के इश्क का मतलब ये है, एक आयत से मोहब्बत करने का नतीजा ये है कि अल्लाह कब्र को बुक्का नूर बना देता है। तो अगर कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत कर लिया जाए तो कब्र भी मनोवर होगी, जिंदगी भी जो है परेशानियों से दूर हो जाएगी और आखिरत का मामला भी तुम्हारा रोशन और दावना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ए मालिक बिन दीनार, को क्या सबब है कि हम देखते हैं कि वक्त का बादशाह, वक्त का वजीर और उसके दरबार में बैठने वाला मुशीर आपके यहाँ रोज हाजिर होते हैं, टूटी हुई चटाई पर आप बैठते हैं और उस चटाई में कौन सी ऐसी तासीर है कि आप टूटी चटाई पर बैठते हैं लेकिन हर इलाकाई और सरहदी बादशाह आपके पास घुटने टेक कर बैठता है। अल्लाह ने आपको यह मर्तबा दिया कैसे? हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सुनो, मैं पहले बड़ा ही काफिल इंसान था। बात यह है मेरी शादी हुई, शादी के बाद बच्ची पैदा हुई, 2 साल की जब वो हो गई, मेरा कारोबार बहुत ही खतरनाक था। मैं शराब की भट्टी लगाया करता था, शराब बेचता था, शराब की फैक्ट्री मेरे पास था, मैं शराब पीता भी था। 2 साल बच्ची जो मेरे पास थी, मेरे जीने का सहारा था, मेरे जीने का सबब थी, मेरी जिंदगी का मतलब। एक रोज मैं शराब के नशे में धुत होकर घर को आया। इस हाल में आया कि दोनों हाथों में शराब का बर्तन था। आया तो मैंने दरवाजे पर देखा कि मेरी 2 साल बेटी टकटकी बाकी बाप का रास्ता निकाल दिया। बाप के इंतजार में अपनी नजरें झुकाए बिछाए बैठी है। बाप शराब के नशे में घर आया, शराब के बर्तन को बिस्तर के पास रखा, पीने का इरादा कर रहा था कि बच्ची ने हाथ से शराब गिरा दिया। हज़रत मालिक बिन दीनार बयान करते, मैंने देखा कि मेरा बर्तन शराब का गिर गया तो मुझे गुस्सा आया। मैंने हाथ उठाया और अपनी बच्ची को तमाचा मारा। अल्लाह अकबर। हज़रत मालिक बिन दीनार बयान करते हैं, बात आई चली गई। ठीक 1 साल के बाद मेरी वो बच्ची बीमार हुई और उसी बीमारी के आलम में हमेशा के लिए इस दुनिया को खैराबाद के इंतजार। मेरे दिल पे बहुत गहरा जख्म और चोट लगी। अब पहले से ज्यादा मैं शराबी हो गया। अब आलम ये था कि पीकर किसी नाले कीचड़ में पड़े रहते थे, किसी अल्लाह वाले को दरअसल तो उठा कर लाके जो है घर छोड़ जाता था। हज़रत मालिक बिन दीनार बयान करते हैं कि एक रात में शराब पीकर अपने आंगन में मस्त पड़ा था, आंखें सो रही थी लेकिन दिल बेदार था। मैंने ख्वाब देखा, आलम रुया में मैंने देखा कि एक माहौल बपा है, नफ्सी का आलम है, हर इंसान एक दूसरे से बिखरा हुआ है, भाग रहा है। हज़रत मालिक बिन दीनार बयान करते हैं कि मैं भी होश संभाला तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक बहुत असलहा मुंह फाड़े मेरा इंतजार कर रहा है। मालिक बिन दीनार बयान करते, डर की वजह से मैं भागने लगा और मैं आगे अजदहा पीछे। अगर किसी के पीछे कोई अजदहा या सांप लग जाए और सिर्फ वो उसी का पीछा करे, मैं तो कहता हूँ कि हार्ट अटैक हो जाएगा। हज़रत मालिक बिन दीनार बयान करते हैं कि मैं भागता रहा, वो अजदहा मेरा पीछा करता रहा। रास्ते में मेरे निगाहों के सामने एक सफेद साए को मैंने देखा तो मैंने उस सफेद साए से पनाह मांगी। मैंने कहा कि बुजुर्ग मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मेरी इमदाद कीजिए। ये देखिए अल्लाह लगा हुआ है। उस सफेद साए बुजुर्ग ने हाथों से इशारा कर दिया, फलां जगह चले जाओ। हज़रत मालिक बिन दीनार बयान करते हैं कि इशारा पाकर मैं उस जानिब बढ़ता गया और आगे पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि एक खंदक है, आग भड़क रही है। अब पीछे अजदहा, सामने आग। हज़रत मालिक बिन दीनार बयान करते हैं कि अगर ठहरता हूँ तो सांप अजदहा मुझे निगल जाएगा और अगर छलांग लगाता हूँ तो आग में चलकर खाकिस्तर मेरा वजन हो जाएगा, मैं चलकर राख हो जाऊंगा। ये सोच ही रहा था कि उसी बगल में मेरे सामने एक दरवाजा नजर आया, खूबसूरत दरवाजा नजर आया और दरवाजा फौरन खुल गया। मैं अंदर दाखिल हो गया।
اب نہ اژدہا تھا نہ آگ کا کوئی کنواں تھا، اندر میں نے دیکھا کہ ایک سنہرا ماحول بنا تھا، چند چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کر آتے ہیں، میرا چہرہ دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، میرا چہرہ دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار بیان کرتے ہیں میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا اللہ میں کہاں آ گیا ہوں، یہ زمانہ کیسا ہے، یہ دور کیسا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے ہیں، وہ اژدہا کون سا تھا اور وہ سفید سایہ بزرگ کون سا تھا، یا اللہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا، ایک ایک بچہ آتا ہے مجھے دیکھ کر مسکرا کر واپس چلا جاتا ہے، اتنے میں میرے حیرت کی انتہا اور بڑھ جاتی ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہوں، اپنے انگلیوں کو دانتوں تلے دبا لیتا ہوں، میں نے کیا دیکھا، 2 سالہ 3 سالہ بیٹی جو انتقال کر چکی تھی، سارے بچوں کے اخیر میں وہ بیٹی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور ابا ابا کہہ کر میرے گود میں بیٹھ جاتی ہے اور میرا چہرہ محبت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی تو یہاں کیا کر رہی ہے، اس گھر کے اندر تو کیا کر رہی ہے، اور یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے کون تھے، یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کس کے بچے ہیں، ان کے چہرے تو چاند سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ ایک دو چار سنے یہ جو ہے وہ بچے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عالم شیر خارجی میں عمر چھوٹی سی عمر میں موت طاری کر دیا تھا اور اپنی ماں باپ کے گود سے بچھڑ کر اب یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان بچوں کو یہاں بطور مہمان رکھا ہے اور ہر بچہ اپنے آنے والے ماں باپ کا انتظار کر رہا ہے اور اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب قیامت برپا ہوگی تو وہ چھوٹے بچے جو دودھ پینے کی عمر میں انتقال کر چکے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ کر ان کی کلائی کو پکڑیں گے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے یا یحسب الغراب مربع اور بار بار رب کی بارگاہ میں رب کی رحمت سے جھگڑا کریں گے اور کہیں گے اے مالک و مولا یہ میرے غریب ماں باپ ہے، یہ میرے دکھیارے ماں باپ ہے۔ ایک ماں باپ کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا ہوگا میری بیٹی ہوگی، اس کے لیے اچھا خواب ہر ماں باپ سجا کے رکھتے ہیں، ماں سجاتی ہے کہ میری بیٹی جمع ہوگی، اس کی اچھی تعلیم دوں گی، اس کو بہترین گھر میں رشتہ کر کے دلہن بنا کر بھیج دوں گی۔ بیٹے کے لیے باپ یہ تصور کرتا ہے میرا بیٹا جب جمع ہوگا تو اس کو اچھے تعلیم سے جو ہے آرستہ پیراستہ کروں گا اور یہی بیٹا میرے لیے بڑھاپے کی لاٹھی کا کام کرے گا، بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ اے مالک و مولا میں چھوٹا سا تھا، میرا باپ عالم سفر میں تھا، میرے لیے خواب سجا رہا تھا، میرے لیے ایک ایک خواب کو تیار کر رہا تھا، لیکن دودھ پینے کی عمر میں موت داری ہو گئی۔ میرے جانے کا غم میرے باپ نے برداشت کیا، میرے سونے بستر کو دیکھ کر رات کی تاریکیوں میں سویا لیا، میری ماں نے میرے چھوٹے خالی پالنے کو دیکھ دیکھ کر خوب رویا، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات کیا۔ جب میری ماں دوسرے بچوں کو نہلاتے دھلاتے ان کی ماؤں کو دیکھتی تھی تو اے پروردگار عالم میری ماں کا کلیجہ بار بار جو ہے میرا چہرہ سوچ سوچ کر بار بار کو آ جاتا تھا۔ اے مولا میرے ماں باپ نے میرے جانے کا غم جو برداشت کیا ہے، آج نفسی نفسی کا عالم ہے، ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں مولا، تیری رحمت سے اتنا مطالبہ کرتے ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ کو جو ہے غریبی کی عالم میں دیکھا ہے، ان کے دل کو بہت ہی تڑپتا ہوا پایا ہے۔ اے مالک و مولا اپنے ماں باپ کے غم کے بدلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولا ہمیں اجازت دے دے ہم اپنے ماں باپ کی کلائی کو پکڑ لیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں مولا، ہم جنت کے جس دروازے سے چاہیں اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلے جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وہ چھوٹے بچے جو ایام رضاعت میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں انتقال کر جاتے ہیں، اس میں بہت بڑا راز ہے، وہی بچے اپنے ماں باپ کی مغفرت کا سبب بنے۔ حضرت مالک بن دینار کی بیٹی بیان کرتی ہے، حضرت مالک بن دینار نے پوچھا بیٹی جب تو نے اتنا کچھ بتا دیا ہے اب تو یہ بھی بتا دے کہ میرے پیچھے تو اژدہا لگا تھا، وہ اژدہا کیسا تھا اور وہ سفید سایہ بزرگ جو نظر آیا وہ کیسا تھا۔ آپ کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ ابو بات یہ ہے کہ جو اژدہا آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا وہ آپ کی بدعمالیاں تھی، برے اعمال تھے، اور جو سفید سایہ نظر آ رہا تھا وہ آپ کی تھوڑی موڑی نیکیاں تھیں۔ اے ابو آپ نے اپنی نیکیوں کو اتنا کمزور کر رکھا ہے، اتنا کمزور اتنا مجروح کر رکھا ہے کہ آج آپ کی نیکی بھی آپ کو نہیں بچا پا رہی ہے۔
وہ چاہتی تو ہے کہ آپ کو سہارا دے دے، آپ کے باہوں میں باہیں ڈال کر رب کی رحمت کے سائے میں لا کر کھڑی کر دے، لیکن آپ افسوس کہ آپ نے اپنی نیکیوں کو بہت کمزور کر رکھا ہے اور اپنے جرم کو آپ نے اتنا موٹا اور کھلا پلا کر اتنا توانا کر رکھا ہے کہ تمہاری بدعمالیہ تمہارے لیے اژدہا کی شکل میں پڑی ہوئی ہے اور اژدہا تمہیں نگلنے کو تیار ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کا بلاوا آ جائے، اے والد محترم توبہ کر لیجئے اور پورا رب کی بارگاہ میں رب کی رحمت میں داخل ہونے کی کوشش کیجئے۔ یہ کہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی آیت کریمہ پڑھنے لگتی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اے ایمان والو تمہارے لیے ابھی وہ وقت قریب نہیں آیا کہ تمہارے دل خوف الہی سے چھپ جائے۔ حضرت مالک بن دیرار کہتے ہیں کہ بیٹی یہ تجھے قرآن کس نے پڑھنا سکھا دیا؟ بیٹی عرض کرتی ہے ابو جس رب نے مجھے اپنی رحمت میں جگہ دی اسی رب نے مجھے قرآن پڑھنا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت ہی جلیل قدر شخص ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی وقت میں یہ 7 ملکوں کی بادشاہت عطا کی۔ بستر بادشاہت پر حضرت ابراہیم بن ادہم آرام کر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، دروازے پر پہرے دار حفاظت کے لیے ایک دستے کی شکل میں کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی آنکھ لگنے والی تھی، کیا دیکھتے ہیں کہ محل میں کچھ کھٹ پٹ کی آواز آتی ہے، کانوں میں پہنچتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کون ہے اس وقت محل میں کیا کر رہا ہے؟ 2 مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ پوچھا تو آواز آئی، جواب ملا کہ ابراہیم بن ادہم ہم اپنا گھوڑا تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم تعجب میں پڑ گئے کہ کیسا عجیب انسان ہے، گھوڑا تلاش کرنے بادشاہ کی محل میں آیا ہے۔ اگر گھوڑا تلاش کرنا ہے تو استبل جاتا، گھوڑا تلاش کرنا ہے تو چراگاہ چلا جاتا، گھوڑا تلاش کرنا ہے تو بازار چلا جاتا۔ پوچھا آپ نے کہ تیرا گھوڑا یہاں کیسے تجھے گھوڑا مل سکتا ہے؟ ڈھونڈنے والے نے جواب دیا ابراہیم بن ادہم اگر تجھے مخملی بستر پر بیٹھ کر خدا مل سکتا ہے تو مجھے گھوڑا کیوں نہ مل سکتا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل کی کھڑکی کھل گئی، کان کھڑے ہو گئے، رونگٹے تھر تھر کانپنے لگی۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی نہیں نظر آ رہا ہے، پتا چلا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ فرشتہ تھا جو بندے خدا کو اس کے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آیا۔ اٹھے، لباس بادشاہت کو اتار کر پھینک دیا، ایک فقیری چولا پہنا، پھٹی پرانی گدڑی اپنے اوپر ڈال دی، چپکے سے گھر سے باہر نکلنا چاہا۔ دربانوں نے روک لیا، کہا حضور طبیعت تو ٹھیک ہے، اس رات کے حصے میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہوا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دربانوں نے روکنے کی بہت کوشش کی، جب بادشاہ کو یہ لگا کہ یہ ایسے میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے تو بادشاہی تیور میں آتا ہے، تلوار کو میان سے باہر نکال کے گردن پر رکھ دیا، کہا اگر میرے راستے میں حائل بنے تو تمہاری گردنیں ابھی زمین پر تڑپتی ہوئی نظر آئیں گی، چھوڑو مجھے، میں اب اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں میں نہیں چاہتا، میرا مجھے راستہ کچھ اور ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے فلاں ابن فلاں، اس شخص جو ہے اس ملک کا بادشاہ تو ہو جا، اس ملک کی بادشاہت تجھ کو مبارک ہو، اس ملک کی بادشاہت تیرے حوالے میں نے کیا، یہاں کا قضا تو سنبھالے گا، یہاں کی حکومت تو چلائے گا، مجھے اب اس دنیا سے اور اس حکومت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ نکل جاتے ہیں۔ پھر کئی سالوں تک آپ کو کسی نے نہیں دیکھا، آپ نے جنگلات کو اپنا گھر بنا لیا اور درختوں کے پتوں کو کھا کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا، اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے، اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناتوں کو آپ کی خدمت کے لیے لگا دیا کہ جناتوں چاہو میرے اس بندے کو جب جب آنکھوں میں آنسو آئے اور جیسے ہی اس کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے زمین پر نہیں گرنے چاہیے، اپنے دامن میں اس کے آنسوؤں کو جذب کر لو اور گواہ ہو جاؤ، اے میرے رحمت کے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو اپنا مقبول بارگاہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم
جنگلات سے نکل کر ایک چشمے کے پاس پہنچتے ہیں. لمبا وقفہ زندگی کا گزر گیا، چہرے پر گرد و غبار ہٹے ہوئے ہیں. دیوانوں کی طرح ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں. ہاتھ میں پرانا بستر ہے، سوئی ہے، ڈورا ہے، بستر پھٹا ہوا ہے، اپنی گدڑی سل رہے ہیں. اسی راستے سے ایک وزیر کا گزر ہوا. وزیر نے دیکھا کہ کوئی فقیر غریب بیٹھا ہے، لاؤ کچھ دیتا چلا. گھوڑے سے اترا، نیچے آیا تو حلیہ دیکھا، پیشانی دیکھا، پہچان گیا، قدموں میں گر گیا. کہا یہ تو میرے بادشاہ ابراہیم بن ادہم ہیں. کہا حضور میں نے آپ کو پہچان لیا. پورا شہر، پوری آبادی، یہ 7 ملکوں کی حکومتیں آپ کا انتظار کر رہی ہے، تخت و تاج کسی اور کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کے شان کو زیبا دیتا ہے. حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پھٹا پھرانا لباس کیسا ہے؟ چہرے پر گرد و غبار کیسا ہے؟ یہ زلفیں غبار میں اٹی ہوئی کیسی ہے؟ حضور کون سی ایسی مصیبت آ گئی ہے، کون سا ایسا وقت آ گیا ہے کہ آپ ایسی زندگی جینے پر مجبور ہیں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. وہ سنتے جاتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. جب تنگ آ جاتے ہیں تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نہیں، وہ دنیا میری کسی کام کی نہیں ہے. جس دنیا کو میں نے اپنی دنیا سے ہمیشہ کے نکال کر پھینک دیا ہے، ہمیشہ کے لیے جس بادشاہت کو میں نے ٹھوکر لگا دیا ہے، خیر آباد کہہ دیا ہے، وہ دنیاوی حکومت میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. لیکن بار بار جب وہ اصرار کرتا ہے تو حضرت ابراہیم بن ادہم کو جلال آتا ہے. آپ نے سوئی نکالا، دھاگے سے آزاد کر دیا. ارشاد فرماتے ہیں اے شخص یہ بتا یہ کون سی چیز ہے؟ وزیر نے بڑی چالاکی اور دانائی سے کہا حضور اس کو کون نہیں جانتا، یہ ایک سوئی ہے. ارشاد فرماتے ہیں یہ سوئی ہے، تو پہچانتا ہے؟ کہا یہ سوئی ہے، میں پہچانتا ہوں. حضرت ابراہیم ادہم مسکراتے ہیں، سوئی اٹھاتے ہیں، دریا میں پھینک دیتے ہیں اور وہ سوئی دریا کے تہہ میں جب پہنچ جاتی ہے حضرت ابراہیم بن ادہم ارشاد فرماتے ہیں وزیر جا اس سمندر سے میری سوئی واپس لے آ. حضرت ابراہیم بن ادہم کا اتنا کہنا تھا کہ وزیر جو ہے ماتھا پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے، ماتھے سے پسینہ پھوچنے لگتا ہے. کہا حضور مجھے تو معلوم نہیں تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کی صرف حالت خستہ ہے، آپ کے لباس پھٹے ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ بکھرا ہوا ہے، آپ کی زلفیں ادھر ادھر لٹی ہوئی ہے، آپ کے چہرے پر گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف آپ کا لباس نہیں بلکہ آپ کا دماغ بھی خراب ہے. آپ پاگل ہو گئے، اب مجنون ہے، دیوانے ہو گئے ہیں. بڑا اتنا لمبا چوڑا تالاب جس میں ہاتھی ڈوب جائے تو ہاتھی کا نام و نشان نہیں، اس میں ایک ہاتھی سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ میں کیسے سوئی لا سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم بن ادہم زیر لب مسکراتے رہے. جب اللہ کا فقیر درویش مسکراتا ہے تو پھوٹی ہوئی قسمتیں دبنے سے اڑ جاتی ہیں. جب وہ کسی پر مسکرا دیتا ہے تو سمجھ لو اللہ کی رحمت زمین سے بہت ہی قریب ہے. مسکرائے ارشاد فرماتے نہیں نکال پائے گا. کہا حضور میں بس. کہا بس یہی فرق ہے اس دنیا میں جو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں تو اسی دنیا کا مسافر ہے. تو یہ سوئی نہیں لا سکتا ہے. سن میں نے جس دنیا کو چھوڑا ہے اور جس تخت و تاج کو میں نے لات مار دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس تخت و تاج کو چھوڑنے کے سلے میں دنیاوی تخت و تاج کو لات مارنے کے سلے میں اللہ نے مجھے آخرت کا بیتاب بادشاہ بنا دیا ہے، ولایت کا شہسوار بنا دیا ہے. تو سوئی نہیں لا سکتا ہے. دیکھ وہی سوئی میں کیسے حاصل کرتا ہوں اتنا کہنا تھا. آپ دریا کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اور سچ کہا ہے کسی مشرقی شاعر نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی نگاہ میں دونوں جہان رکھتے ہیں. نکٹ سکے گی ولی کی بات کوئی کبھی، ولی زبان پہ ہر دم قرآن رکھتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ولی کی زبان جب کھلتی ہے اللہ کی گولائی تیار رہتی ہے. ولی کا ہاتھ جب بڑھتا ہے اللہ کی طاقت تیار رہتی ہے. ولی کا قدم جب بڑھتا ہے خدا کی صلاحیت تیار رہتی ہے. اللہ کا ولی جب نگاہوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کا نور اس کے نگاہوں میں سما جاتا ہے. گویا کہ ہاتھ ولی کا، پکڑنا خدا کا، پیر ولی کا، چلنا خدا کا، زبان ولی کی، بولنا خدا کا، آنکھیں ولی کی، دیکھنا خدا کا. اور جب ولایت کا تاجدار تالاب پہ نگاہ ڈالتا
کرتا ہے اور اپنی خجور نگاہ کو ڈال کر اپنی زبان کھولتا ہے اور دریا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے دریا میں بیٹھنے والی اور دریا کی تہ میں پھنسنے والی مچھلیوں، میری سوئی اس دریا میں ہے، میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر۔ مورخ نے جب اس تعلیم کو لکھا ہوگا اس کی روح ضرور تھرائی ہوگی، جسم کے روکتے ضرور کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ کا یہ درویش فقیر جب آواز لگاتا ہے اے سمندر کی تہ میں بیٹھی ہوئی مچھلیوں، میری سوئی واپس کر دو، مناظر بیان کرتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا تھا، مزید بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا دریا میں تالاب میں ہلچل پیدا ہوتی ہے، چند موجیں اٹھتی ہیں، آسمان کی بلندی سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے دیکھا بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو آب سطح پر آ کر جو ہے کھیل کرنے لگتی ہے، اچھل کود کرنے لگتی ہے، اور میں نے غور سے دیکھا تو ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی موجود تھی جو حضرت ابراہیم بن ادھم کے قدموں کو بوسہ دیتی، اور سوئی آپ کے دربار میں ڈال کے آپ کے خدمت میں ڈال کر اپنی جو ہے سمندر میں واپس چلی جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے میری طرف نگاہ دوڑائی، ارشاد فرماتے ہیں اے وزیر اب تو ہی فیصلہ کر، تو ہی بتا دے یہ دنیا اچھی ہے یا وہ دنیا اچھی ہے، یہ بادشاہت بہتر ہے یا وہ بادشاہت بہتر ہے، کہا حضور مجھے بات کیجئے، میں نے آپ کے فقیر کو نہیں پہچانا۔ تو گویا کہ اگر کوئی اللہ کا فقیر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو آپ کے نگاہ میں لازم آتا ہو، جو آپ کو راس نہ آتا ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو اس کے حلیہ کو لے کر طنز کرے کسے، اس کے عمل کو لے کے طنز کسے۔ بات یہ تھی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ صرف چند عربی کے الفاظ نہیں ہے بلکہ بندے مومن کی زندگی میں بطور خلاف اپنی زندگی میں اگر انقلاب لانا چاہتے ہو تو پرانی آیات کا احترام کرو۔ ہم نے پرانی آیات کا احترام کرنا چھوڑ دیا، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ 26 آیتوں کے خلاف دشمنان خدا و رسول و مذہب اسلام نے ناپاک سازشیں کر کے رکھی اور مذہب اسلام کو تباہ کرنا چاہا، اور آج دنیا بالخصوص ہندوستان کا جو ماحول ہے، جو یہاں کی حالت ہے، چیزیں پوشیدہ ہے۔ ہر حکمراں، ہر سیاستداں اس تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے کہ مسلمان کو کس طرح تباہ کیا جائے، کس طرح برباد کیا جائے، لیکن مسلمان ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر خواب غفلت میں مست ہے۔ خواب غفلت سے بیدار ہونا سیکھیے، علماء کی قدر کیجئے، علماء کرام کو اہمیت دیجئے، امام قدر کیجئے، اس لیے کہ جب تک آپ امام کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، نہ آپ کا سیاست میں کوئی رول ہوگا، نہ حکومت میں کوئی حصہ داری ہوگی، نہ عبادت میں کوئی طہارت اور دلکشی پیدا ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آپ سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پوری دنیا کا بات ہے کہ جب تک امامت کی لیڈرشپ چلتی رہی، جہاں امامت کا آج بھی روب و دبدبہ ہے، وہ جگہیں اب بھی پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ کون نہیں جانتا؟ آپ ایران اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایک امام خمینی کے پیچھے پورا ایران، پورا عراق سینہ تانے کھڑا ہے، اور عالم یہ ہے کہ ایران امریکہ کو بھی ٹکر دینے کی جرات کرتا ہے، چائنا کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ تو امامت کو آپ اہمیت دیجئے، امام سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے، امام سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، امام سے بڑا کوئی حاکم اور صاحب دل نہیں ہے۔ اماموں کی قدر کیجئے۔ اللہ رب العزت ہم تمامی لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پڑھنے میں، سننے میں، کہنے میں، بولنے میں جو غلطیاں واقع ہوئی ہیں، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔